ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آئے ہیں ڈاکٹر خلیل تماندار کے ایک اور انٹرویو کے ساتھ جو انہوں نے ایکس وائس چانسلر محمد علی جوہر یونیورسٹی ڈاکٹر محمد لقمان خان سے کیا ہے، اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وائس چانسلر محمد علی جوہر یونیورسٹی و فرزند علی گڑھ پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان علی سے کینیڈا میں ایک تفصیلی گفتگو بتوسط ڈاکٹر خلیل تماندار، انٹیریو، کینیڈا۔ محترم سامعین کرام، چانسلر اور وائس چانسلر ایسے جاذب نظر اور دلکش الفاظ ہیں جن کے تخیل ہی سے ہر اہل علم کو اپنا زمانۂ طالب علمی، یونیورسٹی کیمپس، یونیورسٹی امتحانات، ڈگریاں اور کانوکیشن کی تقاریب گویا ماضی میں عالم شباب کی ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حرم مکی شریف میں بیتے ہوئے 17 برس 1997 تا 2014 تک کے سنہری دور میں کئی چانسلرز اور وائس چانسلر حضرات سے ربط و تعلق اور گفتگو کے مواقع نصیب ہوئے، جن میں بالخصوص مرحوم سید حامد IAS، سابق چانسلر ہمدرد یونیورسٹی دہلی و سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ڈاکٹر مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی، سابق چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ، نسیم احمد IAS، سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، پروفیسر اختر الواسع، سابق چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور، راجستھان، علاوہ ازیں حرم شریفی کی نسبت پر رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے انگریزی جریدے کے سابق ایڈیٹر و دیرینہ دوست ابرار احمد اصلاحی کے توسط سے سابق فاؤنڈر وائس چانسلر محمد علی جوہر یونیورسٹی رامپور UP، پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان علی کا غائبانہ تعارف حاصل ہوتا ہے۔ 29 اگست 2023 کو موصوف سے فون پہ رابطہ ہوا۔ استفسار پہ علم ہوا کہ آپ ہندوستان سے امریکہ ہوتے ہوئے کینیڈا پہنچے ہیں اور مسیساگا، انٹیریو میں اپنی بیٹی و داماد کے دولت کدے پر چند ماہ آپ کا قیام متوقع ہے۔ دریں اثنا ہمارے مابین بمشکل تمام 10 منٹ کی گفتگو رہی اور حسب سہولت ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ ایک دن بعد پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان کا ایک پیغام موصول ہوتا ہے: السلام علیکم ڈاکٹر خلیل، I highly appreciate your gesture and kindness in accepting me here in Canada. It's my first visit to Canada, staying with my daughter in Mississauga, and would love to meet you sometime soon, inshallah. ڈاکٹر محمد لقمان خان، پروفیسر اینڈ فارمر وائس چانسلر۔ ناچیز نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلد ہی ملاقات کا وعدہ کیا، لیکن دوسرے ہی دن الحمدللہ انتہائی اپنائیت و خلوص پر مبنی مزید ایک تحریر حاصل ہوتی ہے۔ السلام علیکم، I'm extremely impressed by having lots of discussions with you on various issues, especially the period of Haram Sharif, Makkah Mukarramah and present affairs. MashaAllah, I would love to meet you on my priority. Please arrange how it can be possible. With regards, ڈاکٹر لقمان خان علی۔ درج بالا اقتباس کے ایک ایک لفظ سے آپ کی اعلیٰ اخلاق، منکسر المزاجی اور اخلاص سے راقم سطور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ 2 دنوں بعد ناچیز نے آپ سے بنفس نفیس ملاقات سے قبل چند اہم موضوعات پر تبادلہ خیالات کرنا ضروری سمجھا اور 2 ستمبر 2023 کی صبح فجر بعد وقت کا تعین کیا گیا۔ متعین وقت پر سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔ ناچیز کے دائیں ہاتھ میں موبائل فون اور بائیں ہاتھ میں کاغذ و قلم تھامے تقریباً 1.5 گھنٹے تک مختلف عناوین پر سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی۔ محترم سامعین کرام کی خدمت میں سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان علی کی تعلیمی خدمات، مختلف تجربات و مشاہدات پر محیط چند اہم باتوں و نکات کو فیض عام کی خاطر منظر عام پہ لایا جا رہا ہے۔
آپ کی بنیادی تعلیم اور خاندانی پس منظر کے متعلق مختلف تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان نے کہا کہ صوبہ یو پی کے میرٹھ ڈویژن کے ضلع باغپت میں اسارہ نامی گاؤں کا شمار آپ کے وطن مالوف کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ آپ کے دادا چودھری کریم اللہ خان کا شمار اس علاقے کی بااثر شخصیات میں سے تھا اور آپ کے چچا چودھری اسماعیل خان نے 1977 میں جنتا پارٹی سے MLA کا الیکشن بھی جیتا تھا۔ تقریباً 35,000 سے زائد خوشحال کاشتکار و زمینداروں پر مشتمل مسلم اکثریت آبادی والے اسارہ گاؤں میں 1924 سے ایک مسلم جاٹ انٹر کالج نامی ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم ہند آنجہانی چرن سنگھ کی وزارت عظمیٰ کے دور 28 جولائی 1979 تا 14 جنوری 1980 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا کہ کسی بھی ذات پات و برادری کے نام سے تعلیمی ادارے کو منسوب نہ کیا جائے، لہٰذا اس سرکاری حکم کی تعمیل میں لفظ جاٹ کو حذف کرتے ہوئے محض مسلم انٹر کالج اسارہ نام کو برقرار رکھا گیا اور اسی ادارے سے 1969 میں آپ کی بنیادی و ثانوی درجات کی تکمیل ہوئی۔ اپنے والد مرحوم سلیمان خان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ والد صاحب نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہی سے BA MA اور چند برسوں بعد BEd اور LLB کی تکمیل کی تھی اور اپنے آبائی وطن اسارہ کے تعلیمی ادارے سے تقریباً 35 برسوں تک وابستہ رہے، جہاں ان 35 برسوں میں سے 24 برس تک آپ نے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے تعلیمی خدمات انجام دی تھی اور 1992 میں سبکدوش ہوئے تھے۔ اللہ کی مرضی کہ 2 برس قبل ہی والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً یہ بات قابل تحسین و آفرین رہی کہ آپ کے آبائی وطن اسارہ نامی گاؤں کے مقیمین میں سے اکثر و بیشتر مسلم افراد گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہی تھے، اور یہی سبب ہے کہ ایسے تعلیمی ماحول اور درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے اپنے والد مرحوم کی تربیت میں مستقل آگے بڑھتے رہنے اور علم و فن میں مزید کمال و صلاحیت اور مدارج و منازل طے کرنے کا جذبہ مزید پروان چڑھتا گیا۔ اسی عزم مصمم کے ساتھ موصوف نے اعلیٰ تعلیم کی حصولیابی کی نیت سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا رخ کیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اعلیٰ تعلیمی معیار اور سازگار ماحول کو دیکھ کر آپ کے والد محترم نے عالمی سطح کی اس دانشگاہ میں داخلے کو ترجیح دی۔ حسن اتفاق کہ آپ کے برادر معظم و برادر خرد عثمان بھی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہی میں زیر تعلیم تھے، جن سے آپ کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ 1969 میں میٹرک امتحان کامیاب ہونے کے بعد آپ کے تعلیمی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے موصوف نے BSc آنرز 1973، MSc 1975، MPhil 1977 اور زولوجی سبجیکٹ میں PhD 1979 کی تکمیل کی۔ اسی تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر CSIR اسکالرشپ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ اور مسلم یونیورسٹی کے چند دیگر اہم مناصب جیسے پول آفیسر وغیرہ کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا اور آپ کی تعلیمی خدمات کا سلسلہ 1984 تک جاری رہا۔ اس طرح موصوف کو 1969 تا 1984 تک 15 برسوں کا ایک طویل عرصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہی کے ایک در و دیوار کے درمیان گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ واقعہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مشہور ترانہ سپرد قلم کرنے والے اور عالم شباب ہی میں اس دنیا سے اٹھ جانے والے معروف شاعر اسرار الحق مجاز کے تاریخ ساز الفاظ میں کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے روا پر برسے گا، ہر کوہ گرا پر برسے گا، ہر سر و سمن پر برسے گا، ہر دشت و چمن پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ کہ مصداق اس بات کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ فرزند علی گڑھ پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے حاصل شدہ تعلیمی کرنوں کو ہندوستان کے مختلف خطوں تک فیض رسانی کا گویا ایک سبب بنتے چلے گئے۔ ماشاءاللہ 1969 تک تادم تحریر آپ مستقل تعلیمی خدمات سے وابستہ رہے اور یاران تیزگان نے منزل کو جا لیا کہ مصداق اپنی زندگی میں جہد مسلسل
اور عمل فہم کو اپنے شعار بناتے ہوئے اپنی منزل کو جا لیا۔ یونیورسٹی کے سال اول سے اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہوئے مختلف جامعات میں وائس چانسلر کے اعلیٰ منصب تک الحمدللہ رسائی حاصل کرنا واقعی دور حاضر میں جوئے شیر لانے کے مصداق تھا۔ سچ ہے بقول علامہ اقبال، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈاکٹریٹ اور فیلوشپ وغیرہ کے دوران ایک طویل عرصہ اس کیمپس میں آپ کا گزرا۔ اس تاریخ ساز اور عظیم ادارے کی حسین یادوں کو کے متعلق جب آپ سے پوچھا گیا، جس پر ماضی کی یادوں کو سمیٹتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرا تعلیمی سفر ہندوستان کے ایک معروف شہر میرٹھ کے قریب ضلع باغپت کے اسارا نامی گاؤں سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف ہوا، اسے سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ گویا یہ سفر ایک تالاب سے ایک دریا میں جانے کے مصداق تھا۔ مسلم یونیورسٹی جیسی عظیم و بین الاقوامی سطح کی تعلیم گاہ میں مختلف تہذیب و ثقافت، مختلف زبان بولنے والے احباب، مختلف برادری و مذاہب کے ماننے والوں کا مجموعہ ایک حسین سا امتزاج ہوا کرتا تھا۔ یہاں عید و عاشورے کی تقاریب بھی منعقد کی جاتی تھی اور غیر مسلم برادران وطن بھی اپنے اپنے تہوار مناتے تھے۔ یونیورسٹی کیمپس میں ہر طالب علم کو بلا تفریق مذہب و ملت اپنی مذہبی آزادی و رواداری کا پاس و لحاظ رکھنے کے حقوق میسر تھے۔ یاد آتا ہے یونیورسٹی میں ہماری جماعت میں نصف طلبہ تقریباً غیر مسلم تھے اور ہمارے بیچ میں یونیورسٹی میں ٹاپ و ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام برجیش کمار تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے درمیان ہندو مسلم کا بھید بھاؤ کبھی بھی محسوس نہیں کیا گیا، نہ ہی پڑھانے والوں میں اور نہ ہی پڑھنے والوں میں۔ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں ہمہ وقت ہم آہنگی کا ایک سازگار ماحول ہی ہوا کرتا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی کالج کے ہمارے دیرینہ غیر مسلم ساتھی اسی محبت اور خلوص سے آپس میں ملتے ہیں جس طرح کالج کے دور میں ملا کرتے تھے۔ ضرورت ہے صرف محبت کو قائم رکھنے کی اور نفرتوں کو مٹانے کی، تو انشاءاللہ آج بھی ہندوستان کا ماحول خوشگوار بن سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان نے کہا کہ مسلم یونیورسٹی سے سال اول کی تکمیل کے بعد تعطیلات میں جب میں اپنے وطن اسارا باغپت میرٹھ پہنچا تو ہمارے دادا جان کریم اللہ خان نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر انتہائی نرمی سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی تمام تر تفصیلات پوچھی اور 3 نصیحتوں کو اپنے تعلیمی مشن کے دوران یاد رکھنے کے لیے کہا۔ اول، ہر حالت میں نماز کی پابندی کی جائے۔ دوم، ہندوستان کے دیگر صوبوں سے آئے ہوئے طلبہ سے روابط رکھا جائے، ان کے کلچر اور مادری زبان وغیرہ سے مانوس ہوا جائے، انگریزی زبان میں زبردست عبور و مہارت حاصل کی جائے، اور سوم، اپنے تعلیمی سفر میں غیر تدریسی سرگرمیوں سے حتی الامکان دور رہا جائے۔ اور آپ نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دادا جان مرحوم کی ہر نصیحت پہ سختی سے عمل کیا، جس کے فوائد آج بھی الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں۔ سامعین کرام، زبان طالب علم میں ماضی کی یادوں کو سمیٹتے ہوئے آپ نے اپنے چند سینئر ساتھیوں کو بھی یاد کرتے ہوئے کہا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کیمپس میں ممبئی کے ایک عبد المنان صاحب انگریزی زبان پر زبردست ملکہ رکھتے تھے۔ وہ ہم سے انگریزی سے گفتگو کیا کرتے تھے اور ہم موصوف کو ہندی زبان سکھایا کرتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ زولوجی اور سائنس اسٹریم کے طالب علم ہونے کے باوجود ہمیں دونوں زبانوں پر رفتہ رفتہ الحمدللہ عبور حاصل ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح آپ نے ضلع جونپور یو پی کے مسیح الدین اور ان کے برادر خود ظفر الدین کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ صاحبان گفتگو کے دوران تلفظ کی ادائیگی پہ بہت زور دیا کرتے تھے، علاوہ ازیں خصوصاً فزکس اور سائنس کے دیگر مضامین کی پیچیدگیوں کو بھی آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ غرض کہ یونیورسٹی میں سینئر طلبہ کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جونیئر طلبہ کی بروقت صحیح رہنمائی کی جائے۔ آپ نے کہا کہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا باہمی تعاون، مہذب گفتگو کے آداب اور تہذیب و ثقافت کا ماحول شاید ہی کہیں اور دیکھنے میں آئے گا جو ماحول ہمیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں میسر ہوا تھا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 1969 تا
1984 تک تقریباً 15 برس مستقل قیام کے دوران مختلف وائس چانسلرز کے ادوار کو یاد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ 1969 میں یونیورسٹی میں میرے ابتدائی ایام تھے اور قیام سلیمان ہاسٹل میں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جب ہاسٹل پہنچا، ایک نئی بات دیکھنے میں آئی کہ سلیمان ہاسٹل کے تمام طلباء ناراضی کی کیفیت میں ہاسٹل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں کہ آج ہم سب بھوک ہڑتال کریں گے اور ہاسٹل کا کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اسٹرائک و ہڑتال وغیرہ کیا ہوتی ہے، اسے پہلی بار دیکھنے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے بھی شدت سے بھوک لگی تھی، لیکن ہمارے سارے سینئرز بھی کھانا کھائے بغیر ہاسٹل کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار کار ہاسٹل کے احاطے میں رکی اور شیروانی علی گڑھ ٹوپی پہنے انتہائی باروف شخصیت اس کار میں سے نمودار ہوئی۔ بہت ہی نرمی و شفقت سے سلیمان ہاسٹل کے طلباء سے وہ بزرگ مخاطب ہوئے اور کہا کہ میرے بچوں، اگر تم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی اپنے گھر پر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم کھانے کے معیار کو خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کریں گے اور منتظمین کو بھی بدل دیں گے۔ معلوم ہوا کہ شفقت و محبت سے پیش آنے والی یہ شخصیت اسلامیات کے پروفیسر عبدالعلیم، وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی تھی۔ آپ کا طلباء سے اس مشکل گھڑی میں مخاطب ہونے کا انداز بالکل پیرنٹل اینڈ افیکشنیٹ تھا، جو طلباء کے دلوں کو چھوتا چلا گیا اور جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمام طلباء نے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسی وقت ہاسٹل میں جا کر کھانا تناول فرمایا اور دوبارہ پھر کبھی کھانے کے متعلق الحمدللہ کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس کے چند برسوں بعد تاریخ کے پروفیسر خلیق نظامی وائس چانسلر رہے، لیکن آپ شام، جرمنی اور دیگر ممالک میں ہندوستان کے سفیر بنا کر بھیج دیے گئے تھے۔ پروفیسر خلیق نظامی کے بعد معروف دانشور اور معاشیات کے پروفیسر علی محمد خسرو کا دور شروع ہوا۔ وائس چانسلر خسرو صاحب کے متعلق اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتے ہوئے ڈاکٹر محمد لقمان خان نے کہا کہ ان دنوں کشمیر ہاؤس میں ہمارا قیام تھا اور اس ہاسٹل میں احمد علی بیرا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے خسرو صاحب کو ادھر قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ پیدل آ رہے تھے۔ خسرو صاحب کی ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھی کہ یونیورسٹی میں ہر کوئی آپ سے محبت و عقیدت رکھتا تھا اور محبت و خوشی سے انہیں وائس چانسلر صاحب کی جگہ خسرو صاحب ہی کہہ کے پکارتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری نگاہ خسرو صاحب پہ پڑی، میں نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے ضرور پیجیے گا۔ قربان جائیے کہ خسرو صاحب کی سادگی، شرافت اور بڑا پن کہ آپ نے محض ایک طالب علم کا دل رکھنے کے لیے نہ صرف ہماری دعوت کو قبول فرمایا بلکہ کشمیر ہاؤس ہاسٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے نمبر 46 میں تشریف بھی لائے۔ ہاسٹل کے اس کمرے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹیبل، 2 کرسیاں اور ایک چارپائی کل کائنات تھی۔ میں نے کمرے ہی میں چائے بنا کر مختصر سا ناشتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے نہ صرف خوشی سے قبول کیا بلکہ ناشتے بعد کشمیر ہاؤس ہاسٹل کے چند طلباء کو بلا کر انتہائی شفقت سے خطاب بھی فرمایا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان نے ماضی قریب کی ایک معروف شخصیت اور سابق وائس چانسلر سید حامد کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 1980 میں مجھے تفویض کردہ پی ایچ ڈی کی سند پر سید حامد صاحبی کے دستخط ثبت ہیں۔ آپ اپنے دور کے ایک عظیم مفکر اور انتہائی فعال سرمایہ ملت میں سے تھے۔ نیز تعلیم آباد دہلی میں قائم کردہ ادارہ ہمدرد میں تا دم اخیر چانسلر کے منصب پر فائز رہے۔ سچ ہے، بڑوں کی باتیں بڑی دل کو چھو لیتی ہیں اور زندگی بھر کے لیے یاد رہ جاتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کی خوبیوں کو اپنائیں اور ان میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات بھی ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی اور خدمت خلق میں صرف کر دے۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، فرزند علی گڑھ پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان نے مسلم یونیورسٹی سے فراغت کے بعد سولن میں ہماچل پردیش میں موجود پرمار یونیورسٹی اور دیگر کئی اداروں میں بھی اعلیٰ مناصب پر رہتے ہوئے اپنی خدمات انجام دی اور ہمہ وقت اس بات کو پیش نظر رکھا کہ وہ ایک اہل ایمان میں سے ہیں اور ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے انہیں اپنے فرائض منصبی ادا کرنا ہے۔ بعد ازیں 2012 میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے بانی اعظم خان کی دعوت پر کہ آپ یہاں محمد علی جوہر یونیورسٹی میں بطور وائس چانسلر آ جائیں، ہم لوگ مل جل کر قوم و ملت کے اس عظیم مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر محمد لقمان خان نے لبیک کہتے ہوئے
یہاں وائس چانسلر کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ آپ نے کہا کہ ان ایام میں محمد علی جوہر یونیورسٹی میں سرمایہ کی قلت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن باوجود ان تمام وجوہات کے میں نے فاؤنڈر وائس چانسلر کی حیثیت سے خدمات دینے پر خود کو آمادہ کر لیا۔ آپ نے مزید کہا کہ ان دنوں میرے بچے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات اور معاشی صورتحال کے مد نظر مجھے مجبوراً دوبارہ سولن ہماچل پردیش میں موجود یونیورسٹی کو جوائن کرنا پڑا، اور آخر میں 2014 ہی میں میری پینشن اور ریٹائرمنٹ وغیرہ کے تمام معاملات الحمدللہ اسی مقام سے مکمل ہوئے۔ چونکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان کا تعلق ہندوستان کے کئی نامور اداروں سے رہا، جیسے سولن ہماچل پردیش میں موجود یونیورسٹی، گلوکل یونیورسٹی سہارنپور میں ایڈوائزر، لنگایاز یونیورسٹی فرید آباد میں اہم مناصب اور ذمہ دار کی حیثیت سے رہا۔ اس نسبت سے ہندوستان کے ہر خطے میں جانے اور ہندوستان میں موجود تقریباً 26 ایگریکلچرل یونیورسٹیز میں منعقد متعدد اجلاس، سیمینارز، سوشل فنکشنز وغیرہ سے خطابات میں کلمت الوفود یا کی نوٹس بیان کرنے کے مواقع میسر ہوئے۔ لہٰذا اس موضوع پر استفسار پر آپ نے ان تمام خطابات کا خلاصہ کل یہی بتایا کہ اللہ پاک نے اہلیان ہند کو انتہائی زرخیز زمین عطا فرمائی ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا پانی کی فراوانی، لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغات و فصلوں کے کھلیان، مختلف انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے ہوئے اشجار رب العالمین کی عطا کردہ بیش بہا نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یا الحمدللہ بھارت کی سرزمین میں ہر شے میسر ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی نفرتوں کو محبتوں سے بدلا جائے، آپسی انتشار و خلفشار کی حدود کو اتحاد و اتفاق کے حصار فراہم کی جائے، عوام الناس کے قلب و ذہن میں جمی تہبت بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کو حقائق و صداقت کی روشنی سے منور کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، ہندوستانی ترنگے کے زعفرانی، سفید اور سبز رنگوں کی وضاحت پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان نے اس طرح انتہائی عمدہ انداز میں وضاحت کی ہے کہ زمانے قدیم میں زعفران سے تاریخی دستاویزات و مذہبی کتابوں کو لکھا جاتا تھا، اور زعفرانی رنگ ایک علامت ہے مستقل جد و جہد، عمل پہم اور اسٹرگل کی۔ سفید رنگ کی ایک علامت ہے امن و امان، سکون، بقا و ترقی اور خوشحالی کی۔ خوشحالی کے لیے لازمی ہے کہ تمام قومی اور ملتیں معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، علمی اعتبار سے اپنے قلب و ذہن کو وسعت دے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی نہ کرے، آپس میں عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ سارے ملک میں خوشحالی، ترقی اور سرسبز و شادابی کے مناظر چھائے جائیں گے، اور ملک کے ہر باشندے کے دل سے یہ صدا بلند ہوگی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ چونکہ کئی دہائیوں تک پروفیسر لقمان خان کی خدمات اعلیٰ سطح پر بحیثیت ایک اہل ایمان آفیسر کی حیثیت سے رہی ہے، لہٰذا دیگر اقوام و ملل کے ساتھ شب و روز انٹریکشن، روابط اور معاملات کے چہن اہم خوشگوار و یادگار واقعات کا تذکرہ بھی آپ نے آج بطور حوالہ بیان کرنا لازمی سمجھا ہے۔ آپ نے کہا کہ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر سولن شہر میں وائی ایس پرمار یونیورسٹی ہماچل پردیش کو جب میں جوائن کر چکا تھا تو ہر طرف کشیدگی اور خوف و راز کا گویا ایک ماحول سا تھا۔ ان دنوں پرمار یونیورسٹی کیمپس کے ڈین و سربراہ جی ایس ڈوگرا، گوپال سنگھ ڈوگرا متعین تھے، جنہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی ایس سی کی تکمیل کی تھی اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت سے بخوبی واقف تھے۔ ڈوگرا صاحب نے انسانی ہمدردی کے ناطے مجھ سے فوری طور پر رابطہ کیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ چند دنوں کی چھٹیوں پر چلے جائیں تاکہ موجودہ صورتحال میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف و دشواری نہ پہنچے۔ جب میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ الحمدللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے یہاں کے احباب پہ مکمل اعتماد و بھروسہ ہے، بطور ہمدردی آپ نے کہا کہ ان حالات میں اگر کوئی آپ سے کچھ بات بھی کرے تو آپ ہرگز ان سے نہ الجھیں، کیونکہ آپ کو ذرہ برابر دی گئی تکلیف سے ہم لوگوں کے لیے شدت و رنج و غم کا سبب ہوگا۔ اس طرح موصوف نے مسلمانوں کے تئیں محبت و عقیدت کا احساس رکھتے ہوئے مجھے ڈھارس دلائی اور حوصلہ بھی دیا۔
پرمار یونیورسٹی کیمپس کا ایک اور واقعہ آپ نے بتایا کہ ایک دن میں نماز ظہر لنچ کے وقفے میں اپنے آفس میں ادا کر رہا تھا کہ نماز کے دوران مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ نماز بعد وہاں کوئی نظر تو نہیں آیا، لیکن 2 دن بعد یونیورسٹی کے ایک میرے اچھے کلیگ بی ایس رانا صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ خان صاحب آپ ہمارے گھر آ کر نماز پڑھا کیجیے گا، اس سے ہمیں بے پناہ خوشی ہوگی۔ رانا صاحب کے مستقل اصرار پر جب میں ان کے گھر ایک لنچ بریک میں ایک دن نماز کی نیت سے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ کی بالکنی کو انتہائی صاف ستھرا کر کے سفید سی چادر بچھا رکھی تھی، ساتھ ہی ایک جانب وضو کے لیے گرم پانی اور بالکل نیا تولیہ بھی رکھا تھا۔ جب میں نماز پڑھنے لگا تو ان کے 5-6 برس کے معصوم بچے نے اپنے والدین سے سوال کیا کہ انکل یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ نے جواب دیا کہ وہ جے جے کر رہے ہیں۔ بچے نے کہا جی نہیں، جے جے تو اس طرح نہیں کیا کرتے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بچے کی اس بات پر والدین نے کہا ٹھیک، اگر آپ چاہو تو انکل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کیا تھا، وہ معصوم سا بچہ ہر روز میرا انتظار کرتا اور میرے ساتھ رکوع و سجود کی نقل کیا کرتا۔ بہرکیف اس واقعے کو پس منظر میں صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ رانا صاحب کے دل میں اہل اسلام کے متعلق محبت، عقیدت اور ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس کا جذبہ کس قدر موجود تھا کہ اس کشیدگی کے ماحول میں بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا کر محفوظ مقام پر نماز ادا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ منموہن سنگھ کی وزارت عظمیٰ کے ابتدائی دور میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ہردل عزیز سابق وائس چانسلر علی محمد خسرو کو حکومت ہند کی جانب سے فائنانس کمیشن آف انڈیا کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا، اور ان دنوں ہماچل پردیش میں پی کے دھومل چیف منسٹر تھے۔ علی محمد خسرو صاحب جب ہماچل پردیش میں صوبے کی وزٹ پر آئے تو ان کے ساتھ ان کے پروٹوکول کمیٹی میں پرمار یونیورسٹی کے رجسٹرار شروب نیگی صاحب بھی شامل تھے۔ ایک دن نیگی صاحب کا اچانک مجھے فون آیا کہ وہ مجھ سے فوری طور پہ ملنا چاہتے ہیں۔ ملاقات پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ چونکہ علی محمد خسرو کے مجھ سے بہت ہی قریبی روابط رہے، لہٰذا خسرو صاحب کے متعلق ایک اہم واقعے کی تفصیلات مجھے بتانے کے خواہش مند تھے۔ دوران گفتگو علم ہوا کہ صوبے کی وزٹ کے اختتام پر کولو منالی کے سفر میں دوران علی محمد خسرو نے جب کچھ شاپنگ کی تو حسب معمول پروٹوکول کمیٹی کے ممبر اور رجسٹرار نیگی صاحب اس کا بل ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن علی محمد خسرو نے انہیں بل کی ادائیگی کے لیے منع کر دیا اور کہا کہ یہ شاپنگ میں نے اپنے لیے، میرے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور ذاتی طور پر اپنے خاص استعمال کے لیے خریدا ہے، لہذا اس کا بل میں خود ادا کروں گا، نہ کہ حکومت کے خزانے سے، کیونکہ ذاتی کاموں کے لیے حکومت کی جانب سے بل ادا کرنا سراسر زیادتی ہوگی۔ نیگی صاحب اس واقعے سے اس قدر متاثر تھے کہ خصوصی طور پر موصوف نے میرے گھر آ کر خسرو صاحب کی دیانتداری کا اعتراف کیا اور کہا کہ واقعی یہ مسلمان حضرات کس قدر امانت دار اور معاملات میں صحیح ہوا کرتے ہیں۔ دوران گفتگو پروفیسر لقمان خان نے مزید اپنا ایک ذاتی مشاہدہ اور واقعے کا بھی تذکرہ کیا کہ یونیورسٹی کیمپس کے ایک صاحب جن سے میں واقف نہیں تھا، ان کا نام تھا پرکاش اوبرائے، اور روڑکی یونیورسٹی سے موصوف نے پی ایچ ڈی کی تکمیل کی تھی۔ انہوں نے مجھے اور میرے چند ساتھیوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا اور بہترین ضیافت کا اہتمام بھی فرمایا۔ موصوف نے کہ گھر پر بالخصوص ہمیں بلانے اور اس پرتکلف طعام کا سبب ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ چند دنوں بعد پرکاش اوبرائے ہمارے ساتھ چائے پہ تشریف لائے اور گفت و شنید کے دوران اصل موضوع پر انہوں نے اپنے جذب درو کا اس طرح اظہار فرمایا کہ خان صاحب آپ کو دیکھ کر مجھے ایک سینئر مسلمان پروفیسر وحید الدین ملک صاحب کی یادیں تازہ ہو گئی، جن کے ساتھ ہمارا بہت ہی قریبی تعلق رہا تھا۔ ان کے حسن اخلاق، مہمان نوازی، چھوٹے پہ شفقت اور صحیح گائیڈنس، خاموشی سے ضرورت مندوں کی اعانت، لوگوں سے مسکراتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنا، کن کن خوبیوں کا میں تذکرہ کروں کہ آج آپ حضرات کو دیکھ کر اس بزرگ شخصیت وحید الدین ملک صاحب کے سارے نقوش تازہ ہو گئے، جو بعد ازیں الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن چکے تھے۔ ذہن میں بات آئی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں دل کو سکون ملے گا کہ ہمارے وحید الدین ملک صاحب کس طرح ہر آنے والے کے ساتھ بے لوث خدمت
کیا کرتے تھے اور جنہیں دیکھ کر ہم آسانی سے کسی کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب ہم سے یہ سوال پوچھے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ مسلمان وحید الدین ملک صاحب کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک اعلیٰ اہل ایمان آفیسر کا ایک عمل ہزاروں لوگوں کو حق کی دعوت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور مدتوں تک لوگ اسے یاد رکھتے ہیں اور دور دور تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ کاش ہم میں ہر اہل ایمان اس اعلیٰ مقصد کو ہمہ وقت نگاہوں میں رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو ہندوستان کے انشاءاللہ 25 کروڑ مسلمانوں کے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے سارے کرۂ ارض کی پر حق و ایمان کی روشنی پھیلائی جا سکتی ہے۔ پروفیسر محمد لقمان خان اپنی حیات جاویدہ کی الحمدللہ 71 بہاریں دیکھ چکے ہیں اور دنیا کے نشو و فراز، عروج و زوال، مختلف تہذیب و ثقافت سے بخوبی آشنا ہے۔ لہٰذا عمر کے اس پڑاؤ میں انسانیت کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس سوال پر آپ نے جواب دیا کہ اگر ہماری زندگی اللہ رب العزت کی شکر گزاری اور ایمانداری کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں خیانت نہیں کی ہے، اگر ہم نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اخلاق و کردار اور حسن سلوک اور بلند اخلاق کا ہمہ وقت مظاہرہ کیا ہے، کبھی کسی کے حق تلفی نہ کی ہو، حقوق العباد کا خاص طور سے خیال رکھا ہے، اپنے معاملات میں صحیح اور ڈیوٹیفل رہ کر زندگی گزاری، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے حسن زن رکھتے ہوئے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہے کہ اصل مقصد حیات تو اللہ کی رضا ہی ہے، کیونکہ جب خالق و مالک کل کائنات ہم سے راضی ہوگا تو کائنات کی ہر شے وہ ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ اور انسانیت کے نام میرا یہی پیغام ہے کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم اپنے رب کی بات مان کر زندگی گزار لے تو وہ ہماری ہر جائز خواہش اور حق بات کو مان لے گا اور دل سے نکلے ہوئے جذبات کی ترجمانی حضرت علامہ کے ان الفاظ میں بہتر طور پر کی جا سکتی ہے کہ آئینے جوا مردی حق گوئی وہ بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بھی کوتاہی۔ اس گرہ مایا گفتگو کی تکمیل پر راقم سطور موصوف کے حق میں صحت و عافیت کی دعا کرتے ہوئے گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان خان کو الوداع کہہ رہا تھا، اس امید پہ کہ کاش آنے والی نسلیں پروفیسر لقمان خان کی ان قیمتی باتوں سے کچھ پند و نصیحت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر خلیل نماندار MBBS ممبئی، MCPS سابق فزیشین، حرم مکی شریف مکہ مکرمہ، مقیم انٹاریو کینیڈا۔ جزاکم اللہ خیرن، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ YouTube آپ کو ہماری ویڈیوز پہلی فرصت میں بھیجے۔ شکریہ ناظرین۔